السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، بہت سی مرتبہ ہم اپنے کسی برائی کے بارے میں، غلط کام کے بارے میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ فلاں عالم بھی، فلاں مفتی بھی، فلاں حافظ بھی، فلاں امام بھی تو ایسا کرتا ہے۔ ایسا ہم بہت سی مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا فلاں کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمارے پاس دلیل ہے، نہ کہ کسی عالم اور مفتی کا عمل۔ دلیل نہیں ہمارے پاس۔ اگر کوئی صاحب علم جھوٹ بولتا ہے تو ہم بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، دلیل نہیں ہے۔ وہ بولتے تو ہم بھی بولیں گے، وہ دلیل نہیں ہے۔ اور دلیل ہمارے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دلیل ہے۔ اتنے علماء، اتنے مفتیاں غلط کر رہے ہیں کیا، وہ آپ چھوڑ دیجیے اس مسئلے کو۔ قرآن مجید اور احادیث مبارک کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، اگر انہوں نے غلط کیا ہے، کسی صاحب علم نے، کسی صاحب سمجھ نے، تو دیکھو غلطی ان سے ہوتی ہے، غلطی اس سے۔ معصوم جو ہے نا، فرشتے ہیں اور پیغمبران اعظام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بچایا جاتا ہے۔ فرشتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن عام انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے ان سے۔ کیوں کرتے؟ انسان ہے، جیسے عام آدمی ایک انسان ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ سب چیزیں، نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، سب چیزیں ساتھ ہیں ان کی، غلطی ان سے ہوتی ہے۔ تو کسی عالم اور کسی حافظ اور امام اور مفتی کی غلطی کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دینا اور اس کے لیے برے برے الفاظ کا استعمال کرنا، اس کو برا بولنا، برا بولنے والوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا ذہن میں رکھیں اس بات کو، جو برا بول رہے ہیں نا، جو ان کے اوپر طعن و تشنیع کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی بھی غلطی اگر معلوم ہو ان کے سامنے
تو بات یہ ہے کہ وہ ایک انسان ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے. ان کو فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے ترازو میں مت تولیے آپ، اور ان کی بات کو معیار مت بنائیے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کریں گے. ان کا عمل دلیل نہیں ہے کہ اس راستے پہ چلیں ہم. دلیل ہمارے لیے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہے بس. ٹھیک ہے. اور ایک بات، جو ہمارے لیے لاہی عمل ہے وہ کسی عالم اور حافظ اور مفتی کی بات، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو کہتا ہے اس پر تو ہم عمل کریں گے، لیکن اس نے جو کیا ہے اس کے عمل کو دیکھ کر ہم عمل نہیں کریں گے. اس کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. اس کا قول جو قرآن و حدیث سے ہے وہ دلیل البتہ ہو سکتا ہے. علم صحیح رکھنے والا اس نے جو کیا وہ صحیح، وہ ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال یوں سمجھیے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، بہترین معالج ہے، وہ بہترین معالج ہے، مگر ساتھ میں اس کو کچھ غلط شوق لگ گئے. اس کو غلط شوق لگ گئے، مثلا سگریٹ پیتا ہے، زردہ کھاتا ہے، یا شراب ہی پیتا ہے، مگر معالج اچھا ہے، علاج اچھا کرتا ہے. تو لوگ، صاحب سمجھ لوگ بھی اس سے علاج تو کرواتے ہیں، لیکن اس کی ان عادتوں کو اپنے اندر نہیں لیتے. سب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کا یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ بھی نہیں دیتے کیونکہ معالج اچھا ہے نا، بھائی علاج اچھا کرتا ہے، نسخے صحیح لکھتا ہے، بہترین نبازی ہے، تشخیص اچھی ہے اس کی. اپنی ذاتی زندگی میں وہ غلط کر رہا ہے، اس کی غلطیوں کو کوئی نہیں لیتے، اس کے نسخے کو، اس کی تشخیص کردہ دواؤں کو لے لیتے ہیں. ایسا ہی دین کے اندر بھی علم صحیح رکھنے والے حفاظ اور علماء اور ائمہ کی ان باتوں کو لیجیے آپ. اگر ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں تو ان غلطیوں کو مت لیجیے آپ. اب کچھ یہ مسئلہ اتنا آگے بڑھ رہا ہے ہمارے پاس، یہ واٹس ایپوں کے ذریعے سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اب اس کا پتنگڑ بنا دیا جا رہا ہے. دیکھو یہ ایسا بول رہے ہیں، انہیں ایسا کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف برائی، ان کے خلاف طنز تشنیع کے الفاظ، گندی گندی باتیں ان کے خلاف. کافر ہے بول دے رہے ہیں، گمراہ ہے بول دے رہے ہیں، اس فلاں کا ایجنٹ ہے بول رہے ہیں، اس یعنی بس چلتے ہی جا رہا، چلتے ہی جا رہا. یہ جو کر رہے ہیں نا لوگ، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. کل قیامت کے دن اس کا حساب چکانا پڑے گا. رکھ لو آپ، چاہے آپ کسی عالم کے اوپر بولو، کسی حافظ پر بولو، کسی امام پر بولو، کسی مفتی پر بولو، کسی عام مسلمان پر بولو، آپ کو اس کا حساب چکانا پڑے گا. کل قیامت کے دن دینا پڑے گا حساب اس کا، کہ یہ جو تم اس کے اوپر الزام لگائے تھے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا تھا؟ دیکھا تھا تم نے اس کو؟ اور اگر کیا تو کس وجہ سے کیا تھا اس نے؟ مثلا کسی عالم کا گھر ہمارے گھر سے متصل ہے، اس کو مسجد میں ہم نے نہیں دیکھا، یا کسی مسلمان کو ہم نے مسجد میں نہیں دیکھا ایک سے زائد مرتبہ، تو ہم نے اس کے بارے میں بول دیا کہ بے نمازی ہے. کل اس کا حساب چکانا پڑے گا آپ کو. کیا آپ نے اس کے بے نمازی پن کو دیکھا ہے؟ آپ نے
کیا مسجد میں ہی نماز آپ کو دیکھتے ہوئے آپ جب دیکھیں پڑھے تبھی وہ نمازی ہے؟ کیا اپنے گھر میں نماز پڑھے تو وہ نمازی نہیں ہے؟ یا کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھا تو وہ نمازی نہیں ہے؟ وہ بے نمازی ہے؟ وہ ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو میں. آپ نے بول دیا بے نمازی ہو، ارے نماز نہیں پڑھتے صاحب. اس کو کل اس کا حساب دینا پڑے گا خدا کے پاس. جس کے اوپر جو بھی الزام لگا رہے ہیں ہم، کل اس کے حساب کے لیے آپ تیار رہیے بس. اور مجید نے ایک واقعے کے سلسلے میں فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. باتوں میں ایسی ہلکے میں بولتے چلے آ رہے ہیں، واٹس ایپوں میں پھیلاتے چلے جا رہے ہو تم باتوں کو. ارے وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. ارے یار دوسروں کا ٹھیکہ کیوں لے کر رکھے؟ دوسروں کا ٹھیکہ کیوں لے کے رکھے؟ اور عالم اگر غلط ہے تب بھی وہ واجب الاحترام. یاد رکھ لو آپ، احترام عمل کی بنیاد پر ہے، اس کے علم کی بنیاد پر ہے. علم کی بنیاد پر اس کا احترام کرنا ہم پر ضروری ہے، عمل کے اوپر نہیں. جیسے ایک ڈاکٹر کا احترام ہم کرتے ہیں محض اس کے فن کے اوپر، اس کے علم پر. اور جیسے قرآن مجید نے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ ماں باپ کا احترام کرو، ان کی بات سنو، انہوں جو بولے اس پر عمل کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کا احترام کرو، ان کو اف بھی مت بولو. لیکن ساتھ میں ایک بات اللہ نے فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ ماں باپ تم کو شرک پر مجبور کرے، تمہارے ماں باپ تم کو شرک پر مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تب تم ان کی اطاعت نہیں کرنا. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ان کے ساتھ. تب بھی وہ احترام کے قابل ہیں. وہ چیز آپ نہیں لیں گے، ان کی اس غلطی کو، غلط بات پر ہم عمل نہیں کریں گے، مگر احترام تو تب بھی واجب ہے ان کا. ایسے ہی اہل علم سے اگر غلطی ہوئی، چوک ہوئی، تو آپ پورے گنانا شروع کر دیا. جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ تو نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے. ہنگامہ کھڑا کر دیا اس کے اوپر، لعن طعن شروع کر دیا اس کے اوپر. ایک عالم ہی نہیں، میں تمام مسلمانوں کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں ان کے بارے میں، ان کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گیا. کیا ہے پورے مسلمانوں کا، پورے حفاظ کا، پورے علماء کا، پورے ائمہ کا ہم ٹھیکہ لے لیے کہ اللہ میں ہم کو چوکیدار بنائے اس کا، ہم کو ذمہ دار بنائے اس کا. کیا آپ کے محلے کے امام کا، آپ کے محلے کے مؤذن کا، آپ کے محلے کے عالم اور مفتی اور حافظ کا حساب کتاب کرتے رہو؟ یہ آپ کو ٹھیکہ دیا گیا. کس نے ٹھیکہ دیا اس کی؟ کتنے ذمہ داری دی اس کی؟ کیا آپ ان کو ٹٹولو، آپ ان کا حساب کرتے رہو؟ کون بولے آپ؟ ہر ایک اپنی ذات کا مکلف ہے. بھائی میرے دوستو، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ایمان والو، تم پر تمہاری ذات کی اصلاح ضروری ہے، اپنی ذات کی اصلاح ضروری ہے. کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. لیکن اب ہو رہا ہے کیا بولے تو، اپنی ذات چھوڑ کے پوروں کے حساب کتاب ہے ہمارے پاس. اللہ کیا بولے، اللہ پاک، کہ تم پر تمہاری نفس کی، تمہاری ذات کی اصلاح ضروری ہے. اس کو دیکھو، وہ ٹٹولو اس کو، آپ اچھے بنو. یہ بولو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات کو چھوڑ کے محلے کی، مسجد کی، گلیوں کی، بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کی، انسانوں کی، پوروں کی اصلاح کا ٹھیکہ لے کے بیٹھ گئے. اپنا چھوڑ کے بیٹھے ہو. یہ کہاں سے لا لیا؟
یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیا نا کوئی ٹھیکا ہمارے کو. اگر چلو پوروں کی اصلاح کر دیے ہم, مثال کے طور ایک مثال بتا رہا ہوں, پوروں کی اصلاح کر دی ہم بول کے, ہم صحیح نہیں ہوئے, جنت میں جاتے ہو گیا معاملہ, اللہ کا حساب صاف ہو گیا, ہمارا معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوتا نا. ہم اپنی ذات کو دیکھنا پڑے گا, آپ کیا ہیں, آپ کا کھانا پینا کیسا تھا, آپ کا پہننا اوڑھنا کیسا تھا, آپ کے معاملات کیسے تھے, آپ کی شادی بیاہ کیسی تھی, آپ کے کان صحیح ہیں, حرام تو نہیں سنتے آپ کی آنکھ صحیح ہے, آپ کی زبان صحیح ہے, آپ جھوٹ اور غیبت تو نہیں کرتے آپ کسی کا حق تو نہیں مارتے آپ کی نمازیں صحیح ہیں, آپ کے روزے صحیح ہیں, آپ کے اپنے مال کی زکوٰۃ آپ صحیح نکالتے ہیں. ہم ہر ایک ہم میں سے اپنی ذات کا مکلف ہے, نہ کہ دنیا کا مکلف ہے. لیکن کیا کریں, ہائے رے پستی بشر, سارے جہاں کا جائزہ اپنی جہاں سے بے خبر, پوری دنیا کو ٹٹور رہے ہیں, پوری دنیا کا جائزہ لیتے بڑے, فلاں کا انہیں کیسا. اپن کہیں بیٹھے نا 5-6 جنے مل کے, دیکھ لو کیا باتیں ہوتے, اپنا کوئی بھی نہیں بول لیتا. ارے معلوم تمہارے کو اس کیا ہوا رات میں؟ ہاں سنا, میں بھی سنا. بولے جی ہاں. اور دستگیر پہ گانا, اور کیا اندازہ لے گیا تو خطرناک نکل گیا انہیں. پھر انہوں بازو سے انہوں ہر ایک بتا, ارے تمہارا جہانگیر بھائی کا معلوم تمہارے کو؟ جہانگیر بھائی کا, دستگیر بھائی کا, خالو کا, چچا کا, ماموں کا. پھر آپ لوگ کہاں گئے؟ آپ جو تشریف رکھ رہے ہیں, آپ چائے کی پیالی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ آپ اپنا بولو نا. آپ کی نمازوں کا کیا ہوا, آپ کے رکوعوں کا کیا ہوا, آپ کے قرآن مجید کا تلاوت کا کیا ہوا, آپ کسی کو قرضہ لے کے اندر کرے اس کا وہ کیا ہوا؟ وہ نہیں بول رہے تھے. فرشتے تو وہی نوٹ کر رہے نا. ہم لوگوں پہ تبصرہ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتب وہ ہمارا نوٹ کر رہے ہیں, اور ہم یار لوگ اپنا بھول گئے اور دنیا کو ٹٹولتے پھر رہے. دنیا کے حساب کتاب لیتے بیٹھے گا آپ. وہ کیا ہوا کرتے, کچھ لوگ سفر پہ نکلے, 10 آدمی تھے, سفر پہ نکلے. لمبا رستہ طے کرنے کے بعد میں سب جنے برابر ہے, گن لو بکو لگے تھے. ایک جنا اٹھ کے گنا تو 9 4 ہے, 9. ارے بھائی اور ایک جنا کہاں گیا بھائی؟ اور تو گن دو, اس نے دوسرا جنا اٹھا, انہیں بھی گننا 1 2 9 4 ہے. پھر اور ایک جنا کہاں گیا؟ 10 نکلے تھے نا ہم لوگوں بولے. پھر تیسرا اور ایک اٹھا, انہیں گنا تو بھی 9 4 ہے. ارے بھائی یہ کون چلے گا بھائی؟ 10 نکلے تھے نا, 10 نکلے تھے ہم لوگ. اب پورے مل کے گنے, 10 کے 10 نہیں گن رہے, مگر آ رہے 9. حساب کرے تو کوٹ میں 9 4 ہیں پورے. کیا ہوا رے بھائی؟ بول دو سدانا بولا کرتے گننے والا اپنے کو نہیں گن لے رہا نا, بابا کیا کریں گے, بیٹھے سے گن رہا, خود کو گننا نا, وہ چھوڑ دیا. وہ ایسا لطیفہ ہو رہا ہمارے پاس بھی. اب پورے محلوں کو, پورے حفاظ کو, علماء کو, ائمہ کو, اڑوس کو, پڑوس کو, خالوں کو, چچا کو, ماموں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, پوری زندگیوں کو کھنگار رہے اپنی 6 فٹ کی باڑی کو چھوڑ کر آئے. کچھ ہونے والا نہیں اس کا. پورے سدھر گئے, ہم نہیں سدھرے, جنت میں نہیں جا سکتی. یاد رکھ لو, آپ پورے بگڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ سدھرے ہوئے, جنت انشاءاللہ مل جائے گی خدا کے پاس. کس کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے آپ؟ کس کے بارے میں بولتے جا رہے ہیں آپ؟ کئی کو تبصرے کر رہے ہیں یہاں پہ, ایک ہنگامہ چل رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر, میسج کرتے جا رہے ہیں. ایک واٹس ایپ پہ گروپ پہ بھیجا جا رہا ہے, دیکھو انہوں کیسا بولے, دیکھو انہوں کیا کرے. آپ کا کیا ہوا؟ آپ کہاں گئے بھائی صاحب؟ آپ آج نماز پڑھے, آپ فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, آپ تکبیر اولا ملی آپ کو نہیں ہے صاحب؟ اس کا آپ دوسروں کی رائے کا حساب کر رہے ہیں, اپنے پہاڑ کو غائب کر رہے ہیں آپ. دوستو ہوش کرنا خدا کے واسطے, اللہ کے پاس جانا ہے. یہ حرکتوں کو چھوڑ دو, اپنا کرو, اپنی درستگی لاؤ. دوسروں پر ہنگامہ, دوسروں پر بولنا, دوسروں پر طنز کرنا, دوسروں کی برائی تک کب تک بیٹھو گے میرے دوستو؟ کب تک بیٹھو؟ چھوڑ دو. اس سے ہمارا نقصان ہی ہو رہا, دیکھو ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا, ہمارا نہیں ہو رہا.
اپنا نقصان کر رہے ہیں ہم. اور ایک بات بتاؤں، دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنا اتنا نقصان دہ ہے کہ اللہ کو یہ ادا ناپسند ہو گئی، اللہ کو جلال آ گیا تو اس برائی میں خود کو ملوث کر کے چھوڑ دیں گے. خدا کے اس کو نکال لیں گے، اللہ اس کو اس برائی سے نکال لیں گے اور الزام لگانے والوں کو ملوث کر کے چھوڑ دیں گے. اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. پھر ہو سکتا ہے جس نے الزام لگا اس کو آپ نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہو، اس نے توبہ کر لیا ہو، پھر آپ اس پہ الزام لگا رہے ہو. اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور ہم کو اس کے اندر ملوث کر کے چھوڑ دے دے. حدیث ہے. مت پڑو کسی کے پیچھے، کسی کے برائیوں کے پیچھے مت پڑو. ظفر نے کہا تھا نا علیہ الرحمہ، نتھی جب تک ہمیں اپنے حال کی خبر رہے دیکھتے اوروں کا عیب و ہنر. نتھی جب تک ہمیں اپنے حال کی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی نگاہوں پر نظر تو نگاہ میں پھر کوئی برا نہ رہا. جب اپنے آپ کو دیکھو گے، اپنی خلوتوں کو، اپنی جلوتوں کو دیکھو گے، پتہ چلے گا کہ ہم کتنے برے ہیں. پھر ہماری نگاہوں میں کوئی برا نہیں آئے گا. بڑوں سے غلطی ہوتی ہے، نہیں ہوتی مگر ان غلطیوں کو ہمیں پکڑنا نہیں ہے، ہمیں پکڑنا نہیں. بڑے بڑوں سے غلطیاں ہوتی ہیں صاحب، میں بتا رہا ہوں. فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. اللہ کے حفظ و امان میں روئے زمین پر تو غلطیاں ہوتی ہیں. آپ ان غلطیوں کے پیچھے مت پڑو. امام قصائی نحو کے امام، قرأت کے امام ہیں، ہارون رشید کے دربار میں امامت کر رہے تھے. آئے تھے، نماز کا بہت نماز پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی، نحو کا اور قرأت کا امام ہے امام قصائی، امام قرأت ہے. وہ قرآن مجید کے پڑھنے میں ایسی غلطی ہوئی جو بچوں سے غلطی نہیں ہو سکتی. بولے اسی غلطی مجھ سے ہو گئی. لعلہم یرجعون قرآن مجید میں زبان سے نکل گیا، لعلہم یرجعین بول دیا. یرجعون اب امام ہے صاحب، وہ فن قرأت کا امام ہے. وہ تو سلام پھیرنے کے بعد میں ہارون رشید کو بھی غلط ہے بولنے کو ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ امام ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہے. وہ اتنا بڑا امام، ایسی غلطی کا تو سمجھ میں نہیں آیا ان کو بھی نہیں. ہارون رشید کو، ہارون رشید یہ پوچھ بیٹھے ان کو، یہ کون سی لغت ہے بلکہ پوچھے، غلطی کرے نہیں بول سکے. انہوں بہت بڑی شخصیت ہے وہ. یہ امام صاحب یہ کون سی لغت ہے؟ یرجین. نہیں لغت نہیں ہے، غلطی ہو گئی میرے سے. اتنی بڑی ہوتی غلطی آپ پکڑ نہیں پیچھے سے. یہ امام قصائی اور دوسرے اور ایک امام یزیدی ہے، دونوں امام قرأت کے امام ہیں. ہارون رشید کے دربار میں نماز سے وقت ہوا، امام قصائی نے نماز پڑھی ہے. قل یا الکافرون، غلطی ہوگی ان سے، ہوگی غلطی. قل یا الکافر میں آگے پیچھے ہوگا ہمارا. تو نماز میں پیچھے دوسرے قرأت کے امام بھی تو تھے، وہ بھی امام تھے. بولے قرأت کے امام کو، کوفہ کے امام کو قل یا الکافرون میں غلطی ہوگی. بولے اتنے بڑے امام سے غلطی ہو گئی ہے. خاموش بڑھ گئی امام قصائی. ہاں غلطی ہو گئی، قل یا الکافرون میں غلطی ہو گئی. خاموش پڑ گئی. میں اس پہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو کسی کی غلطیوں کو پکڑو گے تو خود ملوث کر دیے جاؤ گے. خدا کی پناہ میں آؤ، اللہ کے واسطے مت بولو، زبانیں مت اٹھاؤ کسی کے بارے میں. اپنا بھلا چاہتے ہو تو مت اٹھاؤ زبانیں. خود انہی کا بیان ہے. خود ان کو ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا، پڑھانے کا موقع ملا. تکبیر اولا کہی، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ گئے. سورہ فاتحہ یہ پڑھنے نہیں آ رہا صاحب، وقت کا امام ہے، قرأت کا امام ہے، سورہ فاتحہ نہیں آ رہا پڑھنے کو. نماز کے بعد انہوں نے کہا
عربی کا شعر ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا تم کسی کو برا مت بولو، تم خود اس برائی میں ملوث کر دیے جاؤ گے۔ کسائی کو پکڑا تھا کہ فلال کافر میں غلط چل گئی، خود پر نوبت آئے کہ سورہ فاتحہ غائب ہو گیا۔ تو دوستو، کسی کو برا بولنا، کسی کے ٹوہ میں لگنا، کسی امام کے، کسی حافظ کے، کسی عالم کے، کسی مفتی کے، یہ کسی عام مسلمان کے ٹوہ میں مت پڑو خدا کے واسطے، اس سے خود کی اپنی ذات کا نقصان ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ لو آپ۔ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا خدا کے دربار میں، اور ان کی عزتوں پر بھی کوئی آنچ نہیں آ جائے گی۔ میں قسم کھا سکتا ہوں، خدا کے ہاں جو عزت ہے، خدا کے ہاں جو مقام ہے، چھوڑ دو آپ اس کو۔ آپ نقصان اپنی عزتوں کو پہنچے گا، نقصان ہماری زندگی کو پہنچے گا، نقصان ہماری دنیا کو ہوگا، نقصان ہماری آخرت کو ہوگا، یاد رکھ لو آپ۔ اللہ کرے کہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری زبانوں سے کسی کی برائی نہ نکلے، اور بالخصوص حفاظ، علماء اور ائمہ کرام کے خلاف نہ بولے۔ ہم بولنے سے ان کا نقصان نہیں، ہماری ذات کا نقصان ہے۔ اللہ ہم سب کی زبانوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔